حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں چاہوں گا کہ قرآن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یتیموں کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت جو ہے وہ جاری کرتا ہے؟ درجنوں آیات میں یتیموں کے حقوق کا، ان کے ساتھ سماجی اور معاشرتی رویے کی اصلاح کا بڑے شدت کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں، سورہ کہف میں بھی۔ میں سب سے پہلے سورہ کہف سے آغاز کرنے لگا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بڑی معروف واقعہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ جناب خضر علیہ السلام یتیم بچوں کے مال ایک دیوار کے نیچے پوشیدہ ہیں، دیوار گرنے والی ہے، دیوار کو درست کرتے ہیں۔ اب اس واقعے میں بڑا ایک احساس کا سبق ہے۔ سب سے پہلی لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کسی نے اکسایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے جھنجھوڑا نہیں کہ یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی آپ مدد کو پہنچیں۔ آپ نے حکم غیبی سے ان بچوں سے متعلق اللہ کی رضا دیکھ لی تو آپ ان کی مدد کرنے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا سب سے پہلے ہمارا بحیثیت سوسائٹی کا ممبر ہونے کے یہ فرض ہے، یتیم کے ساتھ جہاں زیادتی ہو رہی ہو، کوئی آپ کو کہے نہ کہے، آپ کے علم میں آگے آپ مدد کے لیے پہنچے۔ بالکل درست۔ دوسری بات یہ کہ جناب خضر علیہ السلام کی ان بچوں کے ساتھ کوئی قرابت داری اور رشتہ داری نہیں تھی، پھر بھی آپ ان بچوں کی مدد کے لیے پہنچے۔ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ اگرچہ قرابت داری، رشتہ داری، کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ پہنچیں۔ تیسری لطف کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کی گرتی دیوار کو بنایا، کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی شے نہیں طلب کی۔ معلوم یہ ہوا اس سے تیسرا سبق کہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو بظاہر کوئی بینیفٹ نہ بھی مل رہا ہو، تب بھی آپ کا اخلاقی فرض ہے اور قرآن کی ہدایت ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور چوتھی بڑی لطیف بات یہ ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مسلسل سفر میں ہیں، اس دوران بھوک پیاس کا بھی غلبہ ہے، تو باوجود اس کے کہ خود بھوک سے ہیں، پیاسے ہیں، اسباب کی قلت اور غربت ہے اور ضرورت میں ہے، لیکن یتیم کی مدد پھر بھی کی۔ اس سے سبق اور ہدایت قرآن نے یہ دی کہ آپ اگر خود غریب اور نادار کیوں نہ ہوں، غریب یتیم کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اپنی غربت کے باوجود اس پر دست شفقت رکھیں، اس کو سہارا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن للیتیمی کا ابن رحیم، کہ یتیم کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے ایک مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور ایک اجازت ہو تو میں حدیث پاک سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رسول پاک صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک بچہ آیا، عرض کی حضور میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں، ایک بہن اور ماں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ گئے، فوراً گھر سے پوچھا کیا ہے، کہا حضور کھجوریں پڑی ہیں، لے آؤ ساری۔ 21 کھجوریں تھیں۔ میں بیٹا ساتھ تم رکھ لو، ساتھ اپنی والدہ کو پیش کرنا، ساتھ اپنی بہن کو۔ وہاں محفل میں حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے، ان سے رہا نہ گیا اس بچے کی حالت دیکھ کر کہ یہ باپ کی شفقت سے محروم ہے، کھڑے ہوئے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ معاذ تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرنے آگے بڑھا؟ عرض کی حضور میں نے جب یہ سنا کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی باپ سے محرومی کو دیکھ کر مجھے اپنے بچوں کی یاد آ گئی کہ ان کے سروں پر تو شفقت، باپ کی شفقت کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے، تو مجھے پیار آیا، میں نے ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تو نے وہ کام کیا ہے کہ جتنے اس بچے کے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے بدلے تجھے ایک نیکی ملی ہے، ایک گناہ مٹا ہے اور جنت میں تیرا درجہ بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ چلا گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل پھر اس یتیم فیملی کی پوری زندگی خفیہ طریقے سے مدد کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین کا، ہمارے دین کا یتیموں کے حوالے سے اتنا نازک،
اتنا احساس اور ہمدردی پر مبنی سبق ہے۔ اب یہ فرما دیجئے یہاں کہ یہ جو آقا کی حدیث ہے یہ ہر شخص پر اب لاگو ہوگی نا یقیناً، میں یہ کوئی بھی شروع میں ہی شخص عرض اب کر اگر چکا سر ہوں، پر ہاتھ پھیر دیتا ہے یتیم کے محبت سے، ہر شفقت شخص سے، کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، یتیم کر شفقت صرف اور صرف اس کے قرابت دار یا اس کے اسبات یا قریبی رشتہ داروں پر ہی لازم نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد پر قرآن و سنت میں لازم کیا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں ان کے علم میں ہو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ساتھ جس طرح کا ہمدردی کا تعلق مطلوب ہے اس طرح کا اس کے ساتھ تعلق روا رکھے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ جب یتیم خانے ہم بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن و سنت کی کسی حد تک ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جو شفقت ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو اخلاص ہے، وہ جو قرب ہے، وہ غالباً یتیم خانے میں اس بچے کو نصیب نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ اس کی؟ میں سمجھتا ہوں یتیم خانہ بنانے کی نوبت ہی اسی وقت آتی ہے جب آپ ناکام ہو جب جائیں، ہم معاشرہ ناکام ہو جائے۔ ہمارے رشتہ دار، قرابت دار، یتیم جس سوسائٹی کا فرد ہے اس سوسائٹی کے لوگ بے حس ہو جائیں، تب جا کر یتیم خانہ بنانا کی نوبت آتی ہے، ورنہ ابتدائی طور پر تو ذمہ داری تھی اس بچے کے چچا، تایا، پھوپھیاں، خالائیں، یہ خوبصورت رشتے ہیں، جو احساس، جو شفقت، جو محبت، جو تربیت، جو اس بچے کے پروان چڑھنے میں عناصر کی ضرورت ہے وہ سب کر سکتے ہیں، وہ ایک یتیم خانہ نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ اجتماعی طور پر ایک بے حسی وجود میں آ گئی، اب ضروری ہو گیا تھا کہ ان بچوں کو کوئی ٹھکانہ تو میسر ہے، تو ٹھیک ہے، نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ان کو سایہ شفقت ملے گا، کچھ چھت ملے گی، کچھ تعلیم و تربیت ملے گی، اور وہ معاشرے کے اندر سروائیو کر سکیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں درخواست کروں گا ان تمام ناظرین سے جن کی فیملی میں، رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں، آپ اپنی شفقتوں اور محبتوں کا رخ اس کی طرف بھرپور رکھیں تاکہ خدا نخواستہ اسے کسی یتیم خانے کی طرف نہ جانا پڑے۔ آپ سورہ دہا پڑھیں، سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے دل نشیں انداز میں یتیم پر شفقت کا حکم دیا ہے، ذرا شیئر کیجئے پلیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ پر اپنی رحمت فرمائی، ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر اپنے قریب کی راہ دکھائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے محبوب یتیم کو اپنی شفقت سے محروم نہ کریں۔ اللہ اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یتیمی کے کرب سے گزارا بچپن میں، درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص خود کسی مصیبت سے گزرا نہ ہو وہ مصیبت زدہ کے دکھ اور درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو سرکار کریم علیہ السلام اس دور کرب سے گزرے جو یتیمی کی وجہ سے پیش آتا ہے، تو آپ کو یتیمی سے گزرنے والے یتیم بچوں کا احساس بخوبی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ذکر کر کے فرمایا محبوب کسی یتیم کو اپنی شفقت سے محروم نہ کریں۔ سرکار نے تو کرنا ہی نہیں تھا، دراصل اس پیرایہ بیان سے سمجھانا ہم جیسوں کو مقصود ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ان بچوں کی جگہ رکھ کر سوچو، پھر ان بچوں پر ویسا ہی شفقت کا ہاتھ رکھو جیسے اپنی اولاد پر رکھتے ہو۔ ابتدا میں نے ایک جملہ سنایا تھا، اس میں بڑی نزاکت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کن للیتیمی کا ابن رحیم، یتیم کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جیسے ایک شفیق باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اور مجھے آخر میں کہنے دیجئے، یتیم پر شفقت کرنے والا، جیسے قاسم شاہ صاحب نے بھی کہا، وہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ لے لیتا ہے، آخرت میں اس کے بدلے کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، میں جیسے ہی اندر بڑھنے لگوں گا تو ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئے گی، میں پوچھوں گا اے خاتون کیا مسئلہ ہے؟ وہ عرض کرے گی یا رسول اللہ
میں وہ عورت ہوں جو یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، میرے لیے اجر ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرمائیں گے چلو میرے ساتھ ہی جنت میں آؤ۔ اللہ اکبر، اب ابتدائی طور پر میرے مصطفیٰ جنت میں جا رہے ہیں اور ساتھ اپنے اس خاتون کو لے کر جا رہے ہیں جو یتیم ہے۔ اور یہیں میں ان تمام بہنوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر بڑے محبت سے پالتی ہیں، لیکن اگر بھائی کے، بہن کے، عزیز کے گھر بچہ یتیم ہو جائے اس کے لیے آپ تھوڑا سا دل تنگ کر لیتی ہیں۔ ساری عورتیں نہیں ہیں لیکن ایسی بھی ہیں، اور یہ ہمارے دیہاتوں اور شہروں میں مجموعی رویہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے دنیا و آخرت میں اس اجر کی طرف نظر کریں جو اللہ رسول کی طرف سے آپ کے لیے ہے۔ ان یتیموں کے لیے آپ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کریں، اور میں آپ کو بتا دوں آپ کی اولاد وہ سعادتیں دنیا میں پائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر یتیم بچوں پر دست شفقت رکھا تو یہ سب کچھ نصیب